يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين منهم ومنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل رب من الأحوال والآل. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نهاية واجب احترام اور عزیزان میرا مدد خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ قدس اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اس کا فضل اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ایمان فرمایا. حضرات محترم ادب دار کے موضوع کا جزء نمبر 36 کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا پروگرام جاری ہے جس کے لیے میں نے اس کو گجرات کی عید اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا ہے. چند باتیں طویل گفتگو پر ہو چکی ہیں. گزشتہ دنوں پر میرے سید کریمہ کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں لیکن ایک بات میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں جو بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عہد کریمہ میں خطاب دنیا کے سارے لوگوں سے کی اگر کیا ہے تو فقط مومنوں سے کیا ہے اور پھر اس عہد کریمہ کے اندر جتنی خرابیاں اور جتنی برائیاں رب نے بیان کی ہیں وہ مسلمانوں میں ہیں تو رب نے بیان کر دیا. اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے والی امتی ہیں وہ ان برائیوں سے عیبوں سے پاک ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں رکوع کی ابتدا سے انتہا تک یہ پورا رکوع آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوا ہے، یعنی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے، امہات المؤمنین کے حق میں نازل ہوا ہے. اور یہ آیت نمبر یعنی 33 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا جو ارادہ ہے نا کیا، پھر یہ نہیں فرمایا فقط فرمایا انما
جو میرا ارادہ ہے وہ مسلم ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے۔ کیا کہ میں، کیونکہ پہلے تمہارا تعلق تھا لوگوں کے ساتھ، تم کائنات کی عام عورتوں کی طرح عورتیں تھیں، مجھے کیا غرض تھی تمہارے ساتھ؟ کیا مجھے جس طرح باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹے مجھے غیر سے کیا غرض ہے، مجھے غرض آپ سے ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میری عزت ہے، کہتا ہے۔ اس پر بے شمار ہم مثالیں دے سکتے ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ہم اپنی بات کی طرف رہیں۔ تو میں ایک مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری چاہت ہے، کیا میری چاہت ہے کہ پہلے تم عام عورتوں کی عورتیں تھیں، اب جب سے تمہارا نکاح اور عقد کی صورت میں تمہارا تعلق میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا ہے نا، تو اب ایک میری چاہت ہے، اور اس چاہت میں شک بھی نہیں، کیا اس چاہت میں شک بھی نہیں ہے۔ کیا چاہت کیا ہے کہ میں تمہارے جسموں سے، تمہارے وجودوں سے میں رجس کو، نقصوں کو، عیبوں کو اس طرح دور کرنا چاہتا ہوں، اور دور کر کے تمہیں پاک کلیت شفاف کرنا چاہتا ہوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کے لیے اتنا خوبصورت تحفہ اور انعام، اور پھر فرمایا انما، تاکیدی لفظ ہے، بے شک اپنی چاہت ظاہر کر رہا ہے۔ کیوں، کس لیے؟ اب اس میں نکتہ لطیف یہ ہے کہ اب پہلے تمہارا تعلق تھا لوگوں کے ساتھ، یعنی دنیا کی عام عورتیں تھیں، اب تم ہو خاص، کیا خاص، کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کی بیوی ہو، تو میرے محبوب کی ازواج ہو، اب تمہارا تعلق میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اگر تمہارے اندر عیب رہے، دنیا ہاتھ اٹھائے، تو تم تو ہو میرے محبوب کی بیوی، تو انگلی اٹھائی جائے تمہاری طرف، تو یہ انگلی تمہاری طرف نہیں ہے، یہ انگلی میرے محبوب کی طرف بھی نہیں ہے، یہ حقیقت کی انگلی میری طرف ہے۔ اس لیے میں تو یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں، میں تمہیں پاک ایسے کر دیتا ہوں، تمہاری زندگی، تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل میں نے اتنا خوبصورت بنا دینا ہے کہ قیامت کی صبح تک نہ کسی کو میرے محبوب علیہ السلام پر انگلی کا اٹھانے کا موقع ملے، نہ میرے محبوب کی کسی بیوی پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ میں جتنی مثالیں دی ہیں نا، اب اسی کے لیے دی، جتنی میں نے مثالیں دی ہیں نا ساری اسی کے لیے دی ہیں۔ قربان جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی بیویوں کے لیے چاہت پیش کر رہا ہے، پھر پاک بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس میری تمنا ہے، یہ میری چاہت ہے، اے میرے محبوب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والی امتی ہو، میں نے لوگوں سے تو بات نہیں کی، میں نے لوگوں سے تو خطاب نہیں کیا، مجھے غرض لوگوں سے نہیں ہے، مجھے غرض ہے کلمہ پڑھنے والے اپنے محبوب کے امتیوں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے اس مجلس میں نہیں جانا، یہ مجلس پوروں کی مجلس ہے، اور اگر ان پوروں کی مجلس میں تو بیٹھا رہا، ہم اس علاقے میں شریف لوگ ہیں، ہماری اس علاقے میں عزت ہے، اس علاقے بات میں غور کریں، اس علاقے میں ہمارا کردار ہے، ہمارا مقام ہے۔ اگر تو وہاں چلا گیا وہ تو بدنام ہے، اور اگر ان کی وجہ سے تو بدنام ہو گیا تو ہمارا شریفانہ جو ہمیں شرف ملا ہوا ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا، ہم اس علاقے میں بدنام ہو جائیں گے۔ بیٹے ایسے کام نہیں کرنا، کیوں کہ تو ہی میری عزت ہے۔ وہ بیٹے سے خطاب کر رہا ہے، وہ بیٹیوں سے خطاب کر رہا ہے، وہ اولاد سے خطاب کر رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہماری عزت جو ہے وہ برقرار رہے اور عزت مزید بڑھتی جائے۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خطاب یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگو، میں نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو،
اصل میں میرے پاس نہ حقیقت ہے نا الفاظ اور کلمات نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والی امتیوں سے خطاب کتنی محبت بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہو کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب علیہ السلام کی امتی، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہو اور غیروں کو موقع ملے، یہودی عیسائی غیر گئے اور میں دیکھو یار یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اس کی میں نے مثال وہ دی تھی میں نے عیسائی کی اور مسلمان کی، وہ پیسوں والی پادری، اس نے کہا کہ پیسے چھوڑ، پیسوں سے غرض نہیں ہے، یہ بتا کہ پادری نے لکھ کے کیا بھیجا ہے۔ وہ مسلمان بھی فکر والا تھا، وہ مسلمان بھی فکر والا تھا، اس نے کہا پیسے چھوڑ، لکھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تو بھی چھوڑ اس کو، تو پیسے نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اور جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا پادری لکھ کے بھیجا ہے یا تو مسلمان کے پیسے دے دیں یا پھر مجھے یقین ہو گیا کہ تم مسلمان ہو گئے۔ ایک دم سارے استغفار پڑھو نا، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ پادریوں کی نگاہ میں مسلمان کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پھر بے ایمانی کرتے ہیں، فرار کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کے جناب وہ ٹینشن ہو کے ٹائی کوٹ کوڑکی لا کے بیٹھ جاتا ہے، لوٹنا کس طرح؟ اللہ کے بندے لوٹتے وقت نظر سلیبوں کے نیچے بھی رکھا کر، تختے میں نظر رکھا کر، تو چادروں میں لپٹ کے جانا ہے۔ آج میں تمہیں جو آخر میں حدیث سنانی ہے نا، تم سنو گے اور تمہارے ذہن اس طرح آئیں گے کہ ہمیں آقا اس ساتھ میں یہ فرما۔ میں پھر آپ سے بات یہ پوچھ رہا ہوں، میرا آپ سے پھر پادرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کس سے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ میرے محبوب اسلام کے کلمہ پڑھنے والے امتی ان عیبوں سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیبوں سے بچا رہا ہے، اور یہ عیب اگر تم بھی سن لو میں بھی سن لوں، پھر ہمارے اندر یہ خرابیاں یہ بیماریاں رہیں تو یہ جمعیت کے خطابات کا کیا فرق؟ اور تم بس اس چیز پہ خود شکر ترنم لگے، شعر و شاعری لگے، کرامت بیان ہو جنا واہ واہ ہو جائے، ہمیں اصلاح کی کوئی بات نہ کرے۔ تو قرآن تو سارا اسلام میں بھرا ہوا، قرآن تو سارا تربیت میں بھرا ہوا۔ میرا آقا کی ساری حدیثیں تربیت پر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے رحمت کی باتیں کی نہیں کی، رحمت کی ساری باتیں کی۔ جب رحمت کی باتیں کی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے کہ رو رو کے وہ ان کے رنگ زرد ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے زندہ اور دیکھنا بھی ہو، مردے کو مردہ بھی ہو پر ہو بھی زندہ اور زمین پہ چلے، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لیا رضی اللہ۔ ان کے سامنے کیا رحمت والی آیات نہیں تھی؟ بولیے نا، قرآن کی رحمت والی آیات نہیں تھی؟ کیا نبی پاک کی جو رحمت والی حدیثیں وہ نہ تھی؟ اللہ کی رحمت پہ یقین نہ تھا؟ انہیں پتا تھا، علم تھا، پر یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کھڑے ہونا ہے تو زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال کا جواب دینا تھا، وہ دینا پڑے گا۔ اگر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہستی کو اگر اللہ تعالیٰ ایک سال تک اپنے دربار میں کھڑا کر سکتا ہے، ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کرتے تشریف فرمائے، پھر روزہ پاک کے اندر کی جو جگہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تمام فقہا تمام اس لکھتے ہیں کہ وہ اس ٹکڑا جو گنبد خضرا کے اندر کا ہے جہاں تین ہستیاں تشریف فرما ہیں وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ بات کریں، اور جو عرش سے بھی اعلیٰ ہو، بیت اللہ شریف سے بھی اعلیٰ ہو، تو وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ دربار میں ایک سال کھڑے کر رکھا اور 10 سال کئی مہینے کئی دن تک آپ نے حکومت کی ہے، اور کتنی کہاں تک کی؟ 22 لاکھ مربع میل پر کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اب جملہ بڑا سنگار ہے، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک ساتھ ہی تشریف فرما، وہ کہہ سکتے مولا یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ، نہیں کہہ سکتے، بولو نا، یا ساتھ آ کر سب تشریف فرمائے، اس سے بڑی کوئی ہستی ہے وہ فرما سکتے تھے مولا یہ میرا عمر ہے، اس کو میں نے مانگ کر لیا ہے، اور تو نے خود میرے قرآن اپنے کلام کو جو میرا عمر بولتا تو نے کلام بنا کے نازل کیا ہے، فرما سکتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا، جتنی بھی تعلقات ہو نا، رب رب ہے،
یاد رکھ لینا, کبھی قرآن کا مطالعہ کرو نا, اکثر والد صاحب جی نے وہ آپ قرآن کے بڑے ماہر ہیں ترجمے کے, وہ اکثر وہ پڑھتے پڑھتے نا ادھر بیٹھا ہوتا پڑھا ہوتا ہوں, وہ کہتے یار یہ دیکھ, جب وہ آیت کا ترجمہ کرتے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلی مرتبہ پڑھا. اور گھر میں اکثر وہ قرآن عشاء کے بعد رات کو صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں یار یہ سنیے یار یہ سنیے, تو ایسا لگتا ہے جس طرح ہم قرآن کے قریب ہی نہیں. اب تم آبر ہی دیکھ لو کہ ہم قرآن کے کتنے قریب ہیں, کتنے قرآن کے قریب ہیں. اور میں کہوں بربلا اگر امت مسلمہ آج پلٹ کر اگر لوٹ کر قرآن اور نبی کی حدیث سے جڑ جائے, لگ جائے, میدان بدر کی مدد آج بھی شامل ہے نہیں, آج بھی شامل ہے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تیرا رب کہتا ہوں, جو میرا بڑا سننے والا ہے, میں تیرا رب کہہ رہا ہوں تیری ساری حکومت شفاف گزری. یار جس کی حکومت کی رب گواہی دے کہ تیری ساری حکومت شفاف گزری ہے, پر دو باتوں کا سوال میں کرنا ہوں, مجھے جواب چاہیے کہ تیری حکومت میں ایک پل بنی تھی اور ایک بندے کی بکری مر گئی تھی, اس کو صرف بکری کا بدلہ نہیں ملا, مجھے جواب چاہیے, کوئی دوسرا برا تھا. اور ایک بندے کی سواری کے لگام کو ہوئی تھی, 10 سال کئی مہینے کئی دنوں کی حکومت میں صرف 2 واقعے ہوئے, صرف 2 واقعے, اور 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہو, اور اتنے کئی پاکستان نکلتے ہیں اتنے رقبے میں سے, تو حکومت ایسی پھر مدینے میں بیٹھ کے کمان کی, مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے کمان کی. حضرت عمر فاروق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میرے مالک اگر مجھے اس کا بھی پتہ چل جاتا نا, میرے نوٹس میں آ جاتے, اس کا بھی حل ہو جانا تھا, میرے نوٹس میں نہیں آئے. پھر بھی 1 سال لگ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے تھے نا, اور ایک اور صحابی کو مجھے نام نہیں یاد آ رہا, ان کی ان کے ساتھ دوستی تھی, بڑی دوستی, اٹھنا بیٹھنا ان کا اکٹھا تھا. وہ بھی ترس رہے تھے, بیٹا بھی ترس رہا تھا کہ باپ کا کیوں نہیں, باپ کا ملاقات کیوں نہیں ہو رہی, زیارت کیوں نہیں ہو رہی. ادھر وہ دوست بھی ترس رہا کہ ساتھ ایک پورا سال گزرا, ادھر بھی ملاقات اور ادھر بھی ہو گئی, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, ان کو بھی خواب اس طرح آ رہا تھا, بیٹے کو بھی اور دوست کو بھی, کہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے, جس طرح آدمی سفر نہیں کر کے آتا تو گرد و غبار پڑا ہوتا ہے, تو بیٹا بھی پوچھ رہا ہے, تو دوست پوچھ رہا ہے, ایک بجا وقت خواب آ رہا, ملاقات ہو گئی. بھائی سال ہو گیا ملاقات ہی نہیں ہوئی, 1 سال گزر گیا ہے ملاقات نہیں ہوئی, تو یہ گرد و غبار ہو کیا ہے, کہاں سے گڈھا پڑا ہوا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1 سال اپنے دربار میں کھڑے رکھا. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا تیری علم میں یہ بات تھی, مجھے بھی پتا ہے تیری علم میں بات یہ نہیں آئی ہے, میں تمہیں اوپر راضی ہوں. یار میں پوچھتا ہوں دوستو آپ سے, آپ وہاں سے بڑے بڑے تجربے کار اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے, بڑے بڑے مطالعے والے اور بڑے بڑے علم بیٹھے, مجھے یہ بتاؤ اتنی بڑی ہستی کو اگر رب ایک سال کھڑے کر سکتا ہے, تو کس بات کی موری کہ تو لوٹ کے تمہیں میں چھوٹ جاؤں گا اور مولویوں کی دعاؤں میں چھوٹ جاؤں گا. عمر فاروق سے بڑھ کے بھی کوئی دعا ہو سکتی, وہ خود دعا تھی, بولیے وہ خود دعا تھی. نہیں محترم, مغالطے میں نہ جانا, مغالطے میں نہ جانا, میرے فرشتے لکھ رہے ہیں, تمہارے فرشتے لکھ رہے ہیں, مغالطے میں نہ جانا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں میزان پر کھڑے کر کے جو سوالات ہونے ہیں بڑے سخت ہیں, ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. یہی محترم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, یار میں حقیقت میں ایک جملہ کیا کہوں, اللہ تعالیٰ بتایا لوگوں ایمان والو, مجھے لوگوں سے غرض نہیں ہے, میری چاہت ہے کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو, تم ان برائیوں سے بچ جاؤ. مولا پھر فرما اگر ان برائیوں سے تم بچ جاؤ گے نا, ان خرابیوں سے بچ جاؤ گے نا, اس راستے سے بچ جاؤ گے نا, کیونکہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو. میں کہتا ہوں کہ کوئی تمہیں تانا نہ دے کہ یار یہ مسلمان ہو کے بھی یہ برائی کر رہا, تو یہ تانا تمہیں نہیں آئے گا, کیونکہ کلمہ تم پڑھ رہے ہو میرا اور میرے محبوب علیہ السلام کا, تو یہ تانا, یہ انگلی کھڑی کرنا, یہ تمہاری طرف نہیں ہوگی, یہ میری طرف, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف ہوگی. حدیث بات میں آتا ہے, تم نے سنا ہوگا کہ ہر جمعرات, کیا ہر جمعرات اور ہر پیر کی رات کو ہر امتی کی اعمال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی, اور جب امتیوں کے اعمال اچھے ہوتے میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, تو جب جس امتی کے اعمال بڑے عجیب ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے ہیں, روتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. یار ہم نبی کو رلانے آئے, نبی ہماری غاروں میں روئے,
حتیٰ کہ او ادنا کی ہوش میں بیٹھے، اربوں اور خربوں رب کے ذاتی صفاتی پردے ناموں کے ہٹ جائیں، سارے نوری پردے ہٹ جائیں، وہاں فقط رب ہو یا رب کے محبوب ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہستیاں ہوں، کتنی؟ صرف دو ہستیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج یا تم ہے یا میں، آج کوئی بھی نہیں، یا اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے محبت کی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی کتنی محبت ہے اپنی امتیوں سے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ادنا کی آغوش میں رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج یا تو ہے یا میں ہوں، آج دینا بھی کمال، آج لینا بھی کمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کیا، اے باری تعالیٰ، اے میرے مالک، اگر تو آج مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو میری ایک ہی تمنا، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میری امتیوں کی بخشش فرما۔ اللہ، اس سے بڑی نبی کیا محبت کرے؟ اور ہمارے جمعرات کا مال جائیں اس میں نماز بھی نہ پڑھی ہو، ہمارے جمعرات اور پیر کا مال جائیں اس میں مسجد میں آنا جانا بھی نہ ہو، اس میں الٹی ہاتھ میں پانی پینا ہو، اس میں کھڑے کا کھانا کھایا جا رہا ہو، اس میں بےایمانی اور فرار ہو، اس میں لوٹ مار ہو، اس میں نہ محبت ہو نہ پیار ہو، اس میں عداوت بغض کینہ منافقت ہو۔ نہیں محترم، آئیے محترم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں ایمان والو، میری ایک چاہت ہے۔ اے باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا رک جاؤ، اجتناب کرو، روکو اپنے آپ کو۔ بولا کس سے؟ فرمایا قصیرہ۔ اب یہاں بھی بڑا نکتہ لطیف، اگر کثرت کے ساتھ یہ بات نہ ہوتی نا تو رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن، اے لوگوں ایمان والو رک جاؤ بدگمانی سے۔ اتنا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا کثیرا من الظن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی کرنی مسلمانوں میں نقص ہے، عیب ہے، یہ برائی ہے، اور تھوڑی نہیں، کثیرہ، کثرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس کثرت کی بدگمانی سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ ان بعد الظن، کیونکہ بدگمانی بات کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس میں کہتے ہیں گناہ۔ اتنی بات کرنے کے بعد جس پر ہماری گفتگو جاری ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا بدگمانی کا بولیے، یہ بدگمانی کا جو موضوع یہ ایک علیحدہ ہے، یہ تو اصل میں اس آیت کا سہارا لیا ہے، ابتدا میں اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ہمارا موضوع جو تھا نا وہ یہ ہے، اب آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں ایمان والو ولا تجسسوا، اللہ اکبر، ٹو نہیں کرنی، ٹو میں نہیں رہنا۔ تو جانتے ہو نا، اے فلانا بندہ ہر وقت ٹو میں رہتا، تلاش میں رہتا، ڈھونڈتا رہتا، تلاش کرتا رہتا ہے۔ میرے چنگی میں سدو کے میرے بھائیوں، میرے علاقے کے بھائیوں، میرے دوستوں، یار اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے مومنوں سے؟ یہ خرابیاں ہیں تو فرما رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تو نہیں لگانی، نہیں، وَلَا فرما رہا، تو میں نہیں لگے رہنا۔ بچا اپنے آپ کو، بچا، رو، اس کام میں نہ لگ۔ بولا کس میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے عیبوں کی تلاش میں نہیں رہنا، کسی کی تلاش میں نہیں رہنا۔ اور کئی لوگوں کا اصل میں حال یہ ہے، توجہ طرف جملہ سننے والا ہے، کئی لوگوں کی عادت معمول یہ ہے کہ وہ اسی کام میں رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی عیب، کوئی میرے یعنی ویک پوائنٹ میرے ہاتھ میں آئے، میں اس کو ذلیل کروں، اور ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے اس کا کوئی کام، اسی کام میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہیں یہ کام کرنا، اور بعضوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی فرما سمجھانے کے لیے مثال دی، ابھی میں جس کی طرح یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ پھر مثال دی، فرمایا میں تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم سب میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا اور مثال کتنی پیاری دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کمال یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو یار آپ کو پتہ نہیں، اور آپ کو علم نہیں ہے، وہ کہتا کیا کہنے وہ فلاں سے یہ کام ہو گیا، پھر دوسرے کو بتا، پھر تیسری، ایک تو یہ بدنامی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیب نہیں مجھے اچھا لگ رہا، مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا،
آمنوا ایمان والو بچو، میں تمہارا رب تمہیں بچا رہا ہوں. کیوں تمہارے اوپر انگلی کوئی کرے گا نا غیر مسلم، غیر بات کریں گے تو یہ انگلی میری طرف ہے. تم کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب کی امتی ہو، میں چاہتا ہوں ان عیبوں سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی اتنی کمال ہو جائے کہ تم چلو. غیر کیا ہے؟ پتہ کون جا رہا ہے؟ یہ مسلمان کا ہے. تو پادری کیا کہہ رہا ہے؟ پادری کہہ رہا ہے اپنے عیسائی کو یا تو اس کے پیسے دے دے یا مجھے پھر شک ہو گیا کہ تو مسلمان ہو. یہ بات سن کے بھی اگر مسلمان تو اپنی کرتوتوں میں رہے تو پھر میں کیا ہوں، رب کیا ہائے افسوس لگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں یہ بتاؤ، تو ڈو میں لگے رہو گے، بے پردہ لوگوں کو کرو گے، ذلیل و رسوا کرو گے. چلو مجھے ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کو ذلیل کرو، رسوا کرو، ٹھیک ہے، عزت نہ بناؤ. میں تو تمہاری عزت بنا رہا ہوں، تمہیں عزت دے رہا ہوں. انسان کی بھی عزت ہے، تیرا مسلمان کی بھی عزت ہے. اللہ فرماتا میں عزت دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ بتاؤ، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ اندازہ لگا اللہ تعالیٰ مثال کیسی پیاری دے رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ کہ وہ کھائے لحمہ گوشت اخی ہے اپنے بھائی کا میتن اور ہو بھی مردہ. یعنی تم میں لگنا، عیب نکالنا، غیبت کرنا. رب فرما رہا ہے قرآن کا فیصلہ ہے وہ ایسے ہے جس طرح اپنے سب کے بھائی مردہ بھائی کا گوشت تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے اللہ ایک اور بڑی پیاری مثال ہے. فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ کس شخص کے بارے میں میرے اوپر کا فون آیا کہ لیکن یہ ایک بندہ ہے تو اس کا نام نانا جان ہے. نانا ایک ہے، نانا ایک ہے، نانیاں دو ہیں. دوسری نانی اسے مطلب کسی اور شہر میں شادی کر لی، ٹھیک ہے جی. اب اس کی اولاد جوان ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی، بچے بھی جوان ہو گئے. ادھر والے چھوٹے تھے، ان میں ایک دو رشتے. اب ادھر والے جو تھے نا اس میں سے ایک بچہ جوان ہو گیا، ادھر وہ دوسرے بیوی سے کوئی بچی وہ اس ہم عمر تھی. اب وہ اعتراض کر رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا. تو اس کی بڑی شیرہ نے اس کو سامنے بٹھا کے پوچھا کہ فل اس طرح کر اپنی ماں سے نکاح کر. وہ کہتا ہوئے میں اپنی ماں سے نکاح کر لوں. کہنے کہ ماں سے نکاح کرنے سے نکاح کر. کیا ماں سے نکاح کرنا، ایک خالہ سے نکاح کرنا ایک ہی، خالہ بھی تیری ماں ہی. تو وہ مثال مجھے کیوں یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں وہ بھی مثال فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرمایا تم کہو ہوئی ہوئی نا کراتا ہے کیا ہم کھائیں؟ فرمایا نہیں، اگر مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے فَكَرِهْتُمُوهُ تمہیں قرات آئے تو پھر بھائی کی غیبت اور اس کے عیب نکالنا بھی یہی ہے کہ تم سکے بھائی مردہ کا گوشت کھا. اب میں اس کو بھی، یہ بھی قرآن کا ترجمہ ہے. ابھی آگے اس شہر کا بھی کچھ حصہ رہتا ہے، بڑا خوبصورت ہے. ابھی حدیثیں چلے گی، یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے. ویسے بس آپ بھی بچائیں میں بچائیں کہ میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلی میں بھی کوٹ کرنی تھی لیکن کوٹ نہیں کر سکا، سنا نہیں سکا. تو آج میرے دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو حدیث بات سنا دوں تاکہ آپ کی علم میں آ جائے. ایک مرتبہ سنائی تھی لیکن میں وہ سلسلے نکال رہا، لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت یہ اس کو یاد رکھنا، بلانا نہیں ہے. میں آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، عربی نہیں میں اس کو تھوڑا مفہوم پیش کر دوں گا. حضرت ثوبان، حضرت ٹائم ہو چکا ہے لیکن میں 2 منٹ میں حدیث مکمل کرتا ہوں. حضرت ثوبان نام یاد کریں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی صحابی سے چند ایک حدیثیں راوی ہیں، روایت ہے. حضرت ثوبان آپ نے نام پڑھا ہوگا، آپ نے سکین نام پڑھا ہوگا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ایک امت پر زمانہ آنے والا ہے اور میں کہتا ہوں آ گیا ہے. میں کہتا ہوں آ گیا. آپ خود کہیں آ گیا، ابھی میں بیان کرتا ہوں آپ خود کہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ غیر مسلم اسلامی ممالک پر قابض ہونے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. سن لیا؟ ہاں جی. مشکل تو نہیں بات سمجھ گئے؟ اسلامی ممالک ایک ملک پر نہیں، اسلامی ممالک
32 کوئی 32 کہتے ہیں، کوئی 35 کہتے ہیں، کوئی 40 کہتے ہیں، یعنی اب عراق کے خلاف کتنے ملک اکٹھے ہو گئے تھے ہیں؟ میں اس وقت اس حدیث کو یاد کرتا تھا کہ میں کہو جو آقا علیہ السلام کو ہو، لیکن آگے جو مسلمان اسلامی ممالک ساتھ نہیں دیتے اپنے ملک کا، وہ بھی میں بھی آپ کو سنانے چاہنا چاہتا ہوں. آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا غیر مسلم اسلامی ممالک پر قابض ہونے کے لیے آپ انہوں کو کس طرح دعوت دیں گے؟ جس طرح دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جائے. آگے میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بابا قربان، اب جملے پہ غور کرنا، کیا ہم کم ہوں گے؟ اللہ، کیا ہم؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صحابہ کرام اس وقت ہیں؟ تو ان کو کیوں فکر پڑ گیا تھا؟ میں تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں اتنا طالب علم ہوں. بڑے بڑے دیگر علماء اس کا زیادہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں جو علم ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے تبادلہ خیال کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، انہوں نے جو پوچھا کہ ہم کم ہوں گے، لیکن اس میں بڑے نکتہ لطیف ہے ہماری فکر میں، ہماری محبت کہ ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے. آگے جملہ سنو، فرمایا بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ. عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا تمہاری حالت یہ ہو جائے گی، سننا توجہ سے، تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم ان کے سامنے اس طرح ہو جائیں گے جس طرح پانی کے سامنے خشک و خاشاک، یعنی جس طرح تنکوں کی حالت نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر دریا راوی میں جب سیلاب آ گیا تو بلڈنگیں، کوٹھیاں، بڑے بڑے جو برج وہ جناب گر جاتے ہیں، جس طرح کی ووٹوں میں کہتے ہیں بڑے بڑے برج گر گئے. صبح جب خبر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے. تو یہ برج گر جائے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت سیلاب آئے گا تو جو تنکے ہوتے ہیں وہ تو میرے خیال سیلاب ابھی وہ دور ہی ہوگا، اس کی وہ ہوا جو ہوتی ہے نا، پھونک ہوا، شو شا، تنکے اس کو سن کر ہی تو بھاگ جاتے ہیں، یعنی اڑ جاتے ہیں. ایسے ہے جنہیں آقا علیہ السلام نے مثال کیسی دی؟ فرمایا اس وقت تمہاری حالت ہوں گے بہت زیادہ، لیکن تمہاری حالت اس طرح ہوگی جس طرح پانی کے سامنے تنکوں کی حالت ہوگی. کس کی؟ تنکوں. کس کی؟ نمبر 1. نمبر 2 تمہاری دوسری حالت یہ ہوگی کہ دشمن کے دنوں سے تمہارا روگ ختم ہو گیا. نمبر 3 تمہارے اندر سستی پیدا ہو جائے گی. اب پھر صحابہ کرام، ویسے آپ حدیث یاد ہو جائے، ایسی حالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وقت آ جائے، ابھی مزید پڑھو، آگے مزید پڑھو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں. نمبر 1 تنکوں والی حالت. نمبر 2 کیا دشمن کے دل سے تمہارا روگ اٹھ جائے گا. نمبر 3 سستی پیدا ہو جائے گی. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستی سے مراد کیا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام 2 جملے فرمائے. اب تم نے بھی غور کرنا، 2 جملے فرمائے، وہ 3 تو حالتیں ہو گئی. عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سستی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو دوست رکھو گے. کیا؟ دنیا کو دوست رکھو. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو. تم ایسے لوگ ہیں جو مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، اتنا علم ہے تمہارے پاس. وہ تو ویسے اللہ نے میں ڈیوٹی لگا دی کہ میں ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں نا، وہ کہنا تمہارے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ماشاءاللہ. دنیا کو نمبر 1 پہلا جو عیب ہوگا، جو پہلی سستی ہوگی، وہ دنیا کو دوست رکھو گے. نمبر 2 موت سے ڈرو گے.